معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ کچھ آج سیرت کے حوالے سے مختصر گزارشات کر کے گزشتہ ہفتے میں ہمارے بہت سے قریبی ساتھیوں کے والدین فوت ہوئے، اس حوالے سے چند گزارشات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اوپر جب پہلی وحی آئی، انسانی تاریخ کا یہ عظیم الشان واقعہ کہ جس رات میں اتری وہ رات 1000 مہینے سے بہتر، جس ماہ میں اتری وہ ماہ رمضان، جس شہر میں اترا یہ قرآن پاک وہ شہر ام القریٰ، جس نبی کے اوپر اترا وہ نبی نبیوں کا سردار۔ یہاں سے اس وحی کی اہمیت اور ادراک اور شعور اگر ہمارے اندر ہو تو ہم احساس لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم وحی ہے اور یہ کتنا اہم واقعہ انسانی تاریخ کا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ شرف اور فضیلت بخشا مخلوقات میں سے کہ اس سے ہم کلام ہو جائے، اس تک اپنا پیغام پہنچائے۔ باقی کسی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور بزرگی نہیں دی۔ اور قرآن پاک میں یہ لمبا چوڑا واقعہ موجود ہے کہ زمین و آسمان پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو پیش کیا تھا، ہر ایک نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کیا، انسان نے اٹھا لیا لیکن اٹھانے کے بعد اپنے رب کی قدر نہیں کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب خالق کا کلام براہ راست میرے اور آپ کے پاس پہنچ گیا ہے، خالق کا جس نے تخلیق کیا، جس نے نظر دی، جس نے دل دیا، جس نے ہر چیز ہر عضو دے دیا، اب اس کا پیغام براہ راست پہنچ جائے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کیا تھا؟ اس پیغام کی طرف لبیک کہتے ہوئے بڑھتے، اس کو کھولتے، اس کو سنتے، اس کو سمجھتے۔ آج ہم جتنے مسجد میں بیٹھے ہیں، کہنے والا بھی اور سب سننے والے، ذرا غور کریں کہ اللہ رب العزت نے 1400 سال قبل مجھ سے اور آپ سے خطاب عام کیا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ خطاب اچھی طرح سمجھا ہے؟ بتائیے کتنے ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے پورے قرآن پاک کا ترجمہ 1 2 3 10 مرتبہ پورے قرآن کا اللہ رب العزت نے یہ چٹھی، یہ لیٹر، یہ خط آپ کو لکھ دیا ہوا ہے؟ آپ کا بیٹا کوئی خط لکھ دے جس مرضی زبان میں ہو، آپ لوگوں کے پاس جائیں گے، تمثیل کے طور پہ نہیں کہہ رہا، ایک سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ بیٹا امریکہ چلا گیا، انگلش میں لیٹر آ گیا، ماں باپ کی انگریزی کمزور ہے تو 100 بندے کو بلائیں گے، میرے بیٹے نے یہ کیا جملہ لکھا ہے، عربی میں لیٹر آ جائے، عربی نہیں آتی، 100 بندے کے پاس جائیں گے، یہ میرے بیٹے نے، یہ میرے رشتہ دار نے مجھ سے کیا کلام کیا ہے۔ افسوس، دکھ کی المیہ کی بات ہے، کیا رب العالمین جو خالق ہے، جو مالک ہے، اس کے لیٹر، اس کے پیغام، اس کے کلام کو سمجھنے کی میں نے اور آپ نے جستجو ہی نہیں کی؟ ہمیں فکر ہی نہیں۔ بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کے 40 برس گزر گئے، 20 برس گزر گئے، 50 60 برس بھی گزر گئے ہیں، ایک مرتبہ بھی زندگی میں وہ لمحہ نہیں آیا کہ الف لام میم سے لے کے ناس تک پورا ترجمہ ایک ہی مرتبہ پڑھ لیا ہو، ایک مرتبہ بھی نہیں، الا ماشاء اللہ۔ ہاں، کچھ لوگ قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ لوگ اپنی تخلیق کا مقصد سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے اللہ رب العزت نے ہم سے کچھ کلام کیا، ہم ایک مرتبہ سمجھے تو صحیح ہمارا رب ہم سے چاہتا کیا ہے۔ یہ اتنا عظیم الشان واقعہ، اس کو ہم بھول چکے ہیں۔ ہاں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی آئی، اس کے بعد کچھ دیر وحی بند رہی، لیکن اس کے بارے میں بعض لوگوں نے، بعض سیرت نگاروں نے بھی صحیح معنوں میں انصاف نہیں کیا، انہوں نے کہہ دیا 3 سال تک وحی نہیں تھی آئی، اتنے ماہ تک وحی نہیں تھی آئی۔ یہ سب باتیں جھوٹ ہیں، مبالغے کے اوپر مبنی ہے۔ صحیح روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ چند دن، چند ایام، 1 ہفتہ ہو سکتا ہے، 2 ہفتے ہو سکتا ہے، چند ایام کا لفظ ہے، چند ایام ایسے تھے پہلی وحی کے بعد کہ وحی کو روک دیا گیا۔ وجہ کیا؟ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر یہ جو اچانک جبریل امین کو دیکھ کر ایک ہیبت طاری ہو گئی ہے، اور اعجاب اور غور و فکر کے اندر ایک صحیح ڈائریکشن آپ کو مل سکے، یہ وقفہ صرف اس لیے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ ان کو اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہے، ان کے اوپر نبوت کا منصب نازل ہو گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں جب وحی کا وقفہ آیا تو آپ غور و فکر کر رہے. پہلا واقعہ آپ کے سامنے گزشتہ خطبے میں رکھا تھا. تیزی سے گئے حضرت خدیجہ کے پاس, کہا کمبل اڑاؤ, اور اس کے بعد حضرت خدیجہ ورقہ کے پاس لے کے گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ورقہ کے بارے میں اسی لیے کہا ہے کہ ورقہ کے بارے میں کچھ ایسا ویسا نہ کہا کرو, میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے, ورقہ کے جنت میں 1 یا 2 باغ ہیں. تو حضرت ورقہ نبوت کے اس اعلان سے ساتھ ہی اخذ کرنے والے تھے کہ ان کے اوپر وہ فرشتہ آ چکا ہے جو موسیٰ کے اوپر آیا. اسی وجہ سے ان کو وہ فوت ہو گئے علانیہ نبوت کے دعوے سے قبل. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابلاغ عام کی ڈیوٹی سونپی گئی, اس کے بعد ورقہ کو مہلت نہ ملی, لیکن ورقہ کو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنا دی. وہ پیغام سمجھ چکے تھے. یہ بات یاد رکھیے کہ حضرت خدیجہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ان ایام میں بہت عمدہ تھا. یہ بھی ایک لمبا چوڑا باب ہے, انشاءاللہ اس حوالے سے سیرت خدیجہ میں روشنی ڈالیں گے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے وقفے کے دوران سوچتے تھے وحی کیوں نہیں آ رہی, وحی اچانک بند کیوں ہو گئی. جو اب یہ سوچتے سوچتے آپ پہاڑ پہ چڑھتے, آپ وہی طبیعت جو آپ کو پہلے بتائی تھی کہ گوشہ نشینی اور حلوت نشینی کا شوق پڑ چکا تھا, تخلیق کا مقصد آپ غور و فکر کیا کرتے تھے کہ کوئی ضرور بڑا کام مجھ سے لیا جانا ہے. جو میرے ساتھ بچپن میں یہ واقعات آئے, ساری جوانی میں یہ واقعات آئے, نبی کریم ان کے اوپر غور و فکر کیا کرتے تھے. پھر اچانک جب جبریل امین آ گئے, آپ کو یہ ادراک اور شعور ہو گیا کہ رب تعالیٰ نے, زمین و آسمان کے مالک نے, خالق نے, رازق نے مجھ سے کلام کرنے کا ارادہ کیا ہے. یہ بات سمجھ چکے تھے, لیکن بے چین ہوئے کہ اس میں وقفہ کیوں آ گیا ہے, جبریل امین دوبارہ کیوں نہیں آتے. تو جب بے چین ہو جاتے تو جبریل امین انسانی شکل میں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ کے اوپر وحی آنے والی ہے, دوبارہ بھی آئے گی, قریب ہے وہ وقت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے. یہ اللہ رب العزت نے جو وقفہ دیا ہے پہلی وحی اور دوسری وحی کے درمیان, یہ جو چند ایام دیے ہیں, یہ ٹریننگ کے دن ہیں تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام میں غور و فکر کریں کہ اگلا حکم کیا آنے والا ہے, میری کیا ذمہ داریاں ہیں, اللہ تعالیٰ میرے اوپر کیا ذمہ داریاں سونپنے والا ہے. اور پھر جبریل امین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں آسمان کے اوپر کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا, اور یہ ان کی اصل حالت نہیں تھی. ہاں یہ بات درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو 2 مرتبہ ان کی اصل شکل میں دیکھا ہوا ہے. ایک پہلی وحی کے موقع کے اوپر بھی اسی لیے خیبت اور خوف طاری ہو گیا تھا. جبریل امین کا حلیہ بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتنے بڑے ہیں, 700 کے قریب پر ہیں, ایک پر مشرق کے آخر میں تھا, دوسرا پر مغرب کے آخر میں تھا. اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے. اس وجہ سے بھی دل کے اوپر اجابت اور خوف اور حیبت کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بشر تھے, ان کے اوپر یہ کیفیات نارمل ہیں. اس بارے میں یہ صحیح احادیث کو رد کر کے یہ کہنا کہ یہ جی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہتی ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر یہ کیفیات طاری ہو گئیں, یہ تو عین بشری تقاضا ہے, یہ تو آپ کے اور میرے لیے حجت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشر ہو کے اللہ رب العزت کی امانت کا صحیح حق ادا کر دیا. اسی لیے ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے. اگر بشر ہی نہ ہوں, اگر ان کی کوئی سسٹم کے اندر جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے, اس حوالے سے بعض اوقات آپ کے سامنے تفصیلات بھی رکھ چکا ہوں, اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلقت کے اندر ہی نور ہوتے یا بشر نہ ہوتے تو میرے اور آپ کے لیے نمونہ نہ ہوتے. ہمیں ان کی پیروی کا اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہاں یہ بشر تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں, انہوں نے بشریت کی اکملیت کی انتہا کر دی, انہوں نے اطاعت کی انتہا کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کی اطاعت کی ہے کوئی بشر کر نہیں سکتا. لیکن مجھے اور آپ کو اگر نمونہ دیکھنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا دیکھنا ہے. ہم نے انہی کی اتباع کرنی ہے, انہی کی پیروی کرنی ہے. پھر کیا ہوا, جبریل امین آئے, دوسری وحی نازل ہوئی, یا ایھا المدثر
कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर। और बाद रवायात के अंदर ये है कि जिब्रील अमीन को बार कुर्सी पे देखा आसमान के ऊपर, आपके ऊपर, फिर खौफ की कफ़ियत तारी हुई। आपने हदीजा को कहा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर कंबल को उड़ाया जाए, मेरे ऊपर चादर को उड़ाया जाए। जब चादर ओढ़ ली आसमान से वही आ गई, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़तहिर व रुज्ज़ फ़हजुर। ए कंबल ओढ़ने वाले, ए चादर को ओढ़ने वाले, अब वक़्त आ गया है, कुम फ़अंज़िर, अब डराना शुरू कर दे, अब खड़ा हो जा। व रब्बक फ़कब्बिर, अपने रब की किबरियाई को बयान करना कसरत से शुरू कर दे। पहला हुक्म क्या आया? इसके अंदर भी मुफस्सिरीन ने कुर्बान जाएं उनकी मेहनतों के ऊपर कहा, पहली वही थी, इस वही के वक्फे के दरमियान में पहली वही जब आई, इसके अंदर अल्लाह ताला ने खुशखबरी का हुक्म नहीं दिया। कुम फ़अंज़िर, उठ और डराना शुरू कर। यहाँ पे खुशखबरी सुनाने का हुक्म नहीं दिया, बल्कि डराने का हुक्म दिया। इस्लाम की इब्तिदा डराने से होती है। अल्लाह की नेमतें वाकई बेशुमार हैं, जन्नत भी है, हूरे भी हैं, गिलमान भी हैं, हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इब्तिदाए वही कहाँ से है? डराने से। खड़ा हो जा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरा लोगों को, और सिर्फ डराना नहीं है, रब्बक फ़कब्बिर, खुद भी उसकी किबरियाई को बयान करना है। अमल पहले करना है, तबलीग बाद में करनी है। पहली वही के अंदर ही नबी करीम को यह आर्डर आ रहा है कि रब की किबरियाई तू बयान कर, पहले अपने रब की बड़ाई तू बयान कर, फिर लोगों को डरा। हाँ, साथ में एक हुक्म ये भी आया, व रुज्ज़ फ़हजुर व सियाबक फ़तहिर का हुक्म भी आया। अब तेरे ऊपर जो जिम्मेदारी तेरे रब ने नादिल कर दी है, इसकी पहली शर्त ये है, आज के बाद, नबी करीम वैसे पकीदा फितरत थे, आज के बाद तेरे कपड़े पाक होने चाहिए, तेरे कपड़ों पे पलीदगी नहीं होनी चाहिए, तेरे कपड़े बोलो बराज की निजासत से, हर किस्म की आलूदगी से साफ सुथरे होने चाहिए। वर्रुज्ज़ फ़हजुर, हल्की सी भी जो मैल कुचैल है अपने आप को आरास्ता कर। ये लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर ये बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी डायमेंशन भी समझा रहा है। आज के बाद आपके कपड़ों के ऊपर कोई गलाजत नहीं लगी होनी चाहिए। आपने लोगों के पास जाना है तो आपके कपड़े उम्दा साफ होने चाहिए। ये नहीं मुराद के नए होने चाहिए, मुराद ये है जो भी लिबास अल्लाह ताला ने आपको दिया है वो पलीद नहीं होना चाहिए, वो पकीदा होना चाहिए। अब आपने पकीदगी को इख्तियार करना है, हत्ता के वर्रुज्ज़ फ़हजुर, छोटी से छोटी पलीदगी भी, जिसको बाद मुफस्सिरीन ने ये लिखा कि पेशाब जब इंसान करता है तो छींट पड़ने के बाद चंद छींटें ऊपर उठती हैं, वो नहीं, बुखारात भी गर्मी सर्दी के मौसम के हवाले से उठते हैं। ए नबी, आपने उनसे भी एराज़ करना है, उनसे भी बचना है, छोटी से छोटी पलीदगी से भी बचना है। इस्लाम की इब्तिदा तहारत से हो रही है, इस्लाम की इब्तिदा डराने से हो रही है, इस्लाम की इब्तिदा रब की किबरियाई को बयान करने से हो रही है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे ये ऑर्डर आया, इजाबत तो थी, हैबत तो थी, खौफ तो था, लेकिन जब ऑर्डर आ गया, जब हुक्म आ गया, कुर्बान जाएं, कुर्बान जाएं, ऐसे नबी के ऊपर अल्लाह की कसम ना किसी वही को छुपाया उम्मत से, ना किसी ऑर्डर को छुपाया, और जैसे ही हुक्म आता था उसी वक्त अमल करना शुरू करते। अभी हुक्म नादिल हुआ, शाती हदीजा को क्या कहा, हदीजा मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, मेरे रब ने मुझे हुक्म कर दिया है कि खड़ा हो जा, डराना शुरू कर दे, मैं इसकी इब्तिदा हदीजा तुझसे करता हूँ, तेरी इस बारे में क्या राय है? ये मेरे ऊपर वही उतर आई है। हज़रत हदीजा ने कहा इस्लाम को कबूल करती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी तबलीग, अभी हुक्म आ रहा है कि खड़े हो जाओ, डराना शुरू करो। ये एलानिया तबलीग का हुक्म नहीं था, अभी एलानिया तबलीग का हुक्म आगे आके आ रहा है। यहाँ पे कुछ पहलू ऐसे थे कि अपने गिरदो नवाक करीबी अज़ा कारब को डराइए, खड़े होके उनको इस्लाम की दावत दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही को समझने वाले थे, सबसे आला समझने वाले थे। अली को बुलाया, अली तो बच्चे हैं, अभी नाबालग हैं, 10 साल की उम्र है। अली, मेरे पर वही आई है, आसमान के रब ने मुझसे खिताब किया है, उसने कहा डराना है, इस रब की किबरियाई को बयान करना है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अली ने कहा आप मेरे से क्या पूछते हैं, मैं तो आपका बेटा हूँ, मैं आपके ऊपर ईमान लेके आता हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं,
تیسری وحی، تیسری تبلیغ اپنے گھر میں دے رہی ہے، اسی دن دینا شروع کر دی، ابھی وحی نازل ہوئی، ابھی اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا۔ زید بن حارثہ تیرا کیا خیال ہے؟ میرے پہ وحی آ چکی ہے، زید کو اسلام کی دعوت دی، اور قربان جائیں زید کی قسمت کے اوپر، اللہ کی قسم غلام بن کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، غلام ہی تھے، باپ آیا، باپ، لمبا چوڑا واقعہ مختصر آپ کے سامنے رکھتا ہوں، باپ آیا، سگا باپ، اور کہا اس کو آزاد کر دیجئے۔ نبی کریم نے کہا میری طرف سے تو آزاد ہی ہے، میں نے تو کبھی اس کو غلام سمجھا ہی نہیں، آزاد کر دیا۔ یہ پیسے پکڑیں، چل زید، چلتے ہیں واپس اپنے گھر کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، اپنے کنبے کے اندر، تیری مائیں، تیری خالائیں، تیری دادیاں وغیرہ جو بھی ہیں تیرا بڑا انتظار کر رہی ہیں، تو ہم سے بچھڑ گیا تھا۔ زید نے کہا اللہ کی قسم، جس نبی کے پاس، جس پیغمبر کے پاس، جس انسان کے پاس مجھ کو چھوڑا گیا، جس کی اطاعت میں نے زندگی بسر کی، اے میرے والد، میں سمجھتا ہوں یہ میرا آپ سے بھی بہتر باپ ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ کتنے عظیم صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، باپ کو تسلی دی، اب بیٹا تیرا ہی ہے، بیٹا تیرا ہی ہے، جب تیرا دل چاہے اس کو ملنے آ جائے کر، تیرا ہی بیٹا ہے، اس سے پوچھ لے جانا چاہتا ہے۔ زید کو کہا بھی آپ کے والد آئے ہیں، لینے چلے جائیے۔ زید نے کہا رسول اللہ ایسے نہ کیجئے، مجھے اپنے آپ سے جدا مت کیجئے، میں آپ کو اپنے باپ سے اعلیٰ اولا اور افضل سمجھتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں اپنے گھر کے اندر سے تبلیغ کا ابتدا کی، اسلام قبول کر چکے۔ یہ تینوں پہلی نظر انتخاب کسی آزاد بالغ مرد پہ پڑی تو کس پہ پڑی؟ قربان جائیں صدیق اکبر پر حضرت ابو بکر کو بلایا، کہا ابو بکر میرے پہ آسمان سے وحی آئی ہے، اب ایک بات بتلائیے، انسان کا جتنا مرضی قریبی دوست ہو اس کے ذہن میں کوشچن تو آ سکتا ہے، سوال کا آنا تو اعتراض کی بات بھی نہیں ہے، اچانک اتنا بڑا انکشاف اپنے دوست کے آگے، آسمان سے وحی آئی ہے؟ ہاں رب نے خطاب کیا ہے، خالق مالک نے خطاب کیا ہے، ہاں مجھے نبی چن لیا گیا ہے کیونکہ مجھے قم فانذر کا حکم ہے، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے منصب نبوت پہ فائز کر دیا گیا ہے، اور مجھے ڈرانے کا حکم دے دیا ہے۔ ابو بکر وہ پہلے ہیں آزاد مردوں میں سے، شرفاء میں سے، ہمارے سرداروں میں سے، کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اے رسول اللہ اگر آپ سے اللہ نے کلام کیا ہے، میں ابو بکر سب سے پہلے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ یہ ابو بکر، قربان جائیں حضرت ابو بکر پر، اللہ کی قسم نبی کی جو بات زبان سے نکلی سب سے پہلے اس کی تصدیق کی تو حضرت ابو بکر نے کی۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ موقع آیا تو تفصیلی طور پہ حضرت ابو بکر کی سیرت ہم نے بیان کی ہے، لیکن آج سوشل میڈیا پہ صدیق اکبر کے حوالے سے چند غلاظت برے دماغوں نے اس شخصیت کے اوپر حملہ کیا۔ یہ شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا ایک دن انہوں نے، اللہ کے رسول کوئی ایسا ہوگا، آپ جنت کے 8 دروازے بیان کرتے ہیں، کیا کوئی ایسا ہوگا جن کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ ہاں ابو بکر، میری امت کے اندر کافی افراد ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے تو ان میں سے سب سے پہلا ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ تو عتیق اللہ ہے، تو اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کیا گیا ہے۔ حضرت عمر و ابو بکر کی آپس میں تھوڑی سی انبن ہوگی، حضرت ابو بکر نبی کریم کے پاس سفارش لے کے آئے کہ حضرت عمر کو کہہ دے مجھے معاف کر دے، حضرت عمر مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ سفارش یہ لے کے آ رہے ہیں ابو بکر کہ حضرت عمر سے کہہ دیجئے کہ مجھے معاف کر دے، میرے سے حضرت عمر ناراض ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں پڑ گئیں، نبی کریم غصے میں آنا شروع ہوئے، حضرت ابو بکر کو نبی کریم کے بدلتے ہوئے تیور نظر آ رہے ہیں۔ میں نے تو شکایت اپنی طرف سے عمر کی لگائی نہیں، میں تو اپنی شکایت لگا رہا ہوں، ساتھ ہی نبی کریم کو کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میرا قصور تھا، میرا قصور تھا، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا سنو، جس وقت تم میری تکذیب کیا کرتے تھے یہ ابو بکر تھا جو میری تصدیق کیا کرتا تھا، جس وقت تم میرے سے مال روکا کرتے تھے یہ ابو بکر تھا جو میرے پہ مال نچھاور کیا کرتا تھا۔ اے میرے صحابہ سنو،
کیا میری خاطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ کیسا عظیم دے رہے ہیں؟ کیا میری وجہ سے، کیا میری خاطر، کیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس ابو بکر کو تنگ کرنا چھوڑ نہیں سکتے؟ آج تمہیں نبی کے واسطے کا، نبی کی ذات کا، نبی کی حدیث کا پاس نہیں، اور اللہ کے لیے، رسول اللہ کے لیے ہی اس ابو بکر کو تنگ کرنا چھوڑ دو آج بھی۔ اب پھر بات کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں طلح ہو جاتے ہیں، زہریلے اور کالے ناگ اور کالے بچھوؤں نے غار ثور میں ابو بکر کو ڈسا تھا۔ 1400 سال سے وہی زہریلے سانپ اور بچھو ابو بکر کو ڈس رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر کے شان اور مناقب کے اس قدر واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کچھ مماثلتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر وہ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام سے قبل کسی بت کی پوجا نہیں کی۔ نبی کریم نے نہیں کی، حضرت خدیجہ نے نہیں کی، حضرت علی نے نہیں کی۔ یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ صحابی ہیں میرے بھائیوں۔ بتائیے دنیا کے اندر کسی صحابی کو یہ شرف حاصل ہے، کسی ایک کو، کہ جس کا باپ، جس کے والد، یعنی جس کی اوپر والی نسل، جو خود، جس کے بیٹے، جس کے پوتے، 4 نسلیں صحابی ہوں؟ واحد ابو بکر ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، واحد ابو بکر۔ اور یہی ابو بکر ہیں جنہوں نے پھر ابتدائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ادھر بات سنی، ادھر ایمان قبول کیا۔ کس کے پاس پہنچ گئے؟ عبد الرحمن ابن عوف کے پاس، عثمان ابن عفان کے پاس، سعد بن ابی وقاص کے پاس، طلحہ کے پاس، زبیر کے پاس۔ یہ عشرہ مبشر ہیں، یہ اسلام کی بنیادی اکائیاں ہیں جن کے اوپر تم حملہ کرتے ہو۔ معاذ اللہ، ایک بدبخت گستاخ نے طلحہ و زبیر کے بارے میں بھی اردہ سرائی کر دی تھی۔ معاذ اللہ، اسلام کی ابتدائی اکائیاں حضرت ابو بکر کی محنت سے اسی دن، عجیب دوستی، اللہ کی قسم، عجیب ایمانی کفیت، اللہ کا انتخاب۔ نبی کریم نے اسی لیے کہا تھا اللہ نے انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا اور سب سے افضل جن دلوں کو پایا ان کو نبوت کے اوپر سرفراز کیا، اس کے بعد انسانوں کے دلوں کو ٹٹولا، اور نبیوں کے بعد جن کو سب سے افضل پایا ان کو میرا صحابہ بنا دیا۔ بتائیے، یہ اولین حضرت ابو بکر ادھر سے اسلام قبول کر کے نکلے ہیں اور جا کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو، سعد بن ابی وقاص، ایک ہی دن میں ان 5 صحابہ نے اسلام کو قبول کر لی۔ حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے یہ مسلمان ہوئے، ایک ایک کر کے نبی کریم کے پاس لاتے گئے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے سیرت کے باب کے اندر تفصیلی گزارشات آئندہ خطبے سے کریں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔